السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 37ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس مجلس میں ہم سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 سے متعلق کچھ باتیں پیش کریں گے۔ سورۃ الشعراء مکیہ۔ وجہ تسمیہ: اس سورہ میں نبی و شاعر کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ نبی و رسول کی ہر بات مبنی برحق و صداقت ہوتی ہے، جبکہ شاعر کی اکثر باتیں بے بنیاد ہوتی ہیں۔ شاعروں کی گمراہی کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے۔ زمان نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں اس کا نزول ہوا ہے۔ مرکزی مضمون: منکرین رسالت کے شکوک و شبہات کا ازالہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا تذکرہ ہے۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 227 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں حروف مقطعات کے ذکر کے بعد اس کی آیات کو روشن کتاب کی آیات کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 3 سے 9 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس کھایا گیا ہے کہ آپ قوم کی اصلاح میں اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کر دیتا۔ آیات الہی سے اعراض و روگردانی کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں داعی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا رہا ہے اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اور بالآخر عذاب سے دوچار بھی کیے گئے ہیں۔ عنقریب ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ قرآنی آیات کا انکار کے بالمقابل اگر یہ نشانی قدرت کا مشاہدہ کرتے اور قدرت کی صنائی و کرشمہ سازی پر غور و فکر کرتے تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام محض پیغام رسانی ہے، دعوت و تبلیغی آپ کی ذمہ داری ہے، مشقت میں پڑنا نہیں، ماننا یا نہ ماننا مخاطب کا کام ہے۔ آیت نمبر 10 سے 15 میں موسیٰ و ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیم کو نبی بنا کر دربار فرعونی میں مبعوث کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے توحید و رسالت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی آزادی کا بھی مطالبہ کیا۔ فرعون کے احسان جتانے اور واقعہ قتل قبطی پر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی لغزش کا اعتراف کرنے کا ذکر بھی ہے۔ میں نے قبطی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھا تھا، میں نے تو بس ایک گھونسا ہی لگایا تھا کہ وہ ڈھیر ہو گیا، پھر میں اسے اپنے لیے مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ تاہم اللہ کا شکر ہے کہ اس نے حکمت و دانائی بخش کر نبی و رسول بنا دیا، اور رہا آپ کا مجھ پر احسان تو مجھے اور تجھے بھی معلوم ہے کہ تم نے ایک کی خاطر پوری قوم کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا۔ فرعون نے اپنے کو رب العالمین منوانے کے لیے سوال کیا کہ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمان و زمین کا خالق اور مشرق و مغرب کا مالک ہی رب العالمین ہے۔ فرعون نے قوم کے لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کہا، یہ مدعی رسالت مجنون پاگل ہے، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی آمیز انداز میں کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیے جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بطور معجزہ عصا اور ید بیضہ پیش کیا تو فرعون نے بڑا جادوگر بتا کر قوم سے خطاب کیا، یہ اپنے جادو کے ذریعے تمہارے ملک سے تمہیں کو نکال باہر کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کا مقابلہ کے لیے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلائے جائے۔ جادوگر حاضر کیے گئے، سبھوں نے جادو کے کرتب دکھائے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی زمین پر دے ماری تو عصائے موسوی نے خوفناک اژدہا کی شکل میں جادوگروں کے سارے باطل طلسماتی کرشموں کو ہڑپ لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر سارے جادوگروں نے سجدریز ہو کر دولت ایمانی کا اظہار کر دیا۔ جس پر فرعون نے ان جادوگروں کو تختہ دار پہ چڑھائے جانے کی دھمکی دی اور خلاف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جانے کا خوف دلایا، مگر ایمانداروں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ آیت نمبر 52 سے 68 میں بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات موسیٰ علیہ السلام کے نکلنے کا تذکرہ ہے، جس کی خبر پا کر فرعونیوں نے تعاقب کیا۔ بنی اسرائیل کا رواں
بنی اسرائیل کا رواں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کے ساحل تک پہنچ گیا۔ آگے کا راستہ مسدود اور پیچھے دشمنوں کا لشکر جرار تھا۔ عالم دہشت میں بنی اسرائیل چیخ پڑے، اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کوئی سبیل و راستہ نکال دے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وحی الہی کی تعمیل میں سمندر پر لاٹھی ماری، سمندر پھٹ گیا۔ پہاڑ جیسی بلند موجیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر سینہ سمندر پر ایک راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مع بنی اسرائیل بآسانی پار ہو گئے، اور سرکش و مغرور فرعون اپنے لشکر سمیت غرقاب ہو گیا، جس میں سامان عبرت ہے کہ حق تعالی مظلوم کی حمایت کرتا ہے اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ آیت نمبر 69 سے 104 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی بعض تفصیلات کا اور جزیات کا بیان ہے۔ سوال و جواب کی پیرائی میں اپنے والد اور قوم کے سامنے توحید سے متعلق اتمام حجت قائم کر دی۔ باپ دادا کی دہائی دینے والوں کو مسکت و دندان شکن جواب دیا۔ اللہ ہی خالق اور ہادی ہے، کھلانے پلانے والا، مرد و شفا بخشنے والا، موت و حیات دینے والا، اور وہی خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ پھر دعا ابراہیمی کا ذکر ہے۔ حکمت و صالحیت، سچی محبت، والہانہ عقیدت اور وراثت جنت، گمراہ والد کی مغفرت اور بروز قیامت رسوائی و ذلت سے حفاظت کا سوال کیا۔ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد۔ کامیابی کے لیے قلب سلیم کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، اور گمراہوں کے لیے جہنم کو بے نقاب کر دیا جائے گا، اور ابلیس کے لاؤ لشکر کے ساتھ مشرکین اور ان کے معبودان باطل جہنم میں اوندے منہ جھونک دیے جائیں گے۔ وہاں احساس ہوگا کہ شرک بڑی گمراہی ہے۔ نہ وہاں کوئی رشتہ قائم رہے گا، اور نہ ہی ہمدردی و غمگساری کی کوئی صورت ہوگی۔ کچھ لوگ وہاں سے دنیا میں واپس آنے اور پکا مومن بن جانے کی تمنا کریں گے، لیکن ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ یقیناً سرگزشت ابراہیمی میں بڑی نشانی ہے۔ آیت نمبر 105 سے 122 میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی مختصر سرگزشت سنائی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی رسالت و امانت داری کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور رسول کی تابعداری کا حکم دیا ہے، اور دعوت و تبلیغ پر اجرت و معاوضہ نہ چاہنے کا ذکر کرتے ہوئے تقوی و اطاعت کی تاکید فرمائی ہے۔ قوم نے اہل ایمان کو ذلیل بتاتے ہوئے ایمان لانے سے اعراض کیا، اور اہل ایمان کو مجلس سے دور کرنے کی مانگ کر دی، جسے نوح علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ قوم نے دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں سے باز نہ آنے پر نوح علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دے ڈالی، جس پر نوح علیہ السلام نے اللہ سے واضح فیصلہ کی دعا مانگی، جسے شرف قبولیت سے نوازا گیا۔ کشتی نوح میں ان کو اور اہل ایمان کو بچا لیا گیا، اور باقی لوگوں کو طوفان نوح میں غرقاب کر دیا گیا، جس میں لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ رسول کی مخالفت کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ آیت نمبر 123 سے 140 میں ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی تباہی کی داستان سنائی گئی ہے۔ ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب کے مرادف ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی رسالت و امانت کا تذکرہ کر کے اللہ کی خشیت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ فضول یادگار قائم کرنے اور فخر و مباحت کے لیے بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔ ان کی سرکشی پر گرفت کی، اللہ کی جانب عطا کردہ نعمتوں کی شکر گزاری کی تلقین کی، اور ناشکری پر نعمت کے چھن جانے کی وعید بھی سنائی۔ لیکن قوم نے انکار و تکذیب ہی کو اپنا شیوا بنائے رکھا، تو اللہ نے انہیں 7 رات اور 8 دن مسلسل چلنے والی تیز و تند ہوا کے جھونکوں سے ہلاک و برباد کر دیا۔ اس میں بھی لوگوں کے لیے سامان عبرت ہے کہ انکار رسالت کا انجام کیسا خطرناک ہوتا ہے۔ آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 159 میں صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کی ہلاکت و تباہی کا مختصر بیان ہے۔ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے۔ صالح علیہ السلام نے رسالت و امانت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کا تقوی اور رسول کی فرما برداری کا حکم دیا، اور اللہ کی جانب سے عطا کردہ نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری کی تاکید فرمائی۔ فساد پھیلانے
اور فسادیوں کی روش اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ قوم نے صالح علیہ السلام کو بشر مانتے ہوئے رسول تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور معجزاتی طور پر پہاڑ کی چٹان سے پیدا شدہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تو عذاب کا کوڑا ان پر برس پڑا اور زلزلے سے دوچار ہو کر تباہ و برباد ہو گئے۔ اس میں بھی بڑی نشانی ہے، مگر اکثر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آیت نمبر 160 سے 175 میں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی تباہی کی مختصر سرگزشت سنائی گئی ہے۔ لوط علیہ السلام نے رسالت و امانت کا ذکر کر کے تقوی و طہارت اور فرما برداری و اطاعت شیاری کا حکم دیا اور قوم میں رائج بیماریوں سے نفرت دلائی۔ غیر فطری عمل کو حد سے تجاوز کرنا قرار دیتے ہوئے فطرت کی آواز پر لبیک کہنے کی تلقین فرمائی اور قوم کے رویہ مردوں سے شہوت پوری کرنا یعنی ہم جنسی و لواطت سے پوری طرح بیزاری کا اعلان فرمایا۔ گندے ماحول اور اس کی گندگی سے محفوظ رہنے کی اللہ سے پناہ مانگی اور اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی بستی کو آسمان کی بلندی پہ پہنچا کر الٹ دیا، ان پر پتھروں کی بارش برسا کر ہلاک و برباد کر دیا، جس میں ان کی بیوی بھی شامل تھی۔ البتہ لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اہل خاندان کو نجات بخشی گئی۔ اس میں بھی بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آیت نمبر 167 سے 151 میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی داستان تباہی کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی رسالت و امانت کا تذکرہ کر کے تقوی و اطاعت کا درس دیا، قوم میں رائج خرابی، ناپ تول میں کمی پر سخت نکیر فرمائی، روئے زمین میں فساد مچانے سے منع فرمایا اور خالق کائنات کی خشیت پیدا کرنے کی تعلیم دی۔ لیکن قوم نے ان کی بشریت کا اقرار کر کے رسالت سے انکار کر دیا اور جھوٹا و سحر زدہ قرار دیتے ہوئے ان کی صداقت کو چیلنج کرتے ہوئے آسمان سے کوئی ٹکڑا آفت سماوی نازل کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ رسول کی تکذیب کی بنا پر قوم شعیب عذاب سے دوچار ہوئی۔ صاحبان والے دن میں صیحہ، ہولناک آواز، رجفہ، لرزا دینے والی آفت، زلزلہ کے ذریعے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اس میں بھی سامان عبرت ہے، لیکن اکثر لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آیت نمبر 192 سے 213 میں قرآن کی صداقت کا اعلان ہے کہ رب العالمین کی جانب سے روح الامین جبریل امین نے الصادق الامین محمد الرسول اللہ کی قلب اطہر پر نازل فرمایا، جو خالص اور بالکل ہی واضح عربی زبان میں ہے، جس کا مقصد نزول انذار و تنبیہ ہے، جس کی صداقت کا علم علماء بنی اسرائیل کو بھی ہے۔ عربی قرآن کسی عجمی پر نازل کرنے سے لوگ ایمان سے محروم ہو جاتے، اور قرآن پر ایمان سے محروم تو مجرم لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ان کی مجرمانہ ذہنیت کی بنا پر اچانک عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اس وقت تھوڑی سی مہلت کے طلبگار ہوں گے، مگر چند سالوں کے لیے سامان زندگی بخشنے کے بعد بھی عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ جب کسی قوم پر حجت تمام ہو جاتی ہے تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ظلم کا بدلہ عنایت کرتا ہے۔ قرآن لے کر آنے والے فرشتے جبریل امین ہیں، اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ نزول قرآن کے وقت آسمان پہ سخت پہرے بٹھا دیے گئے تھے اور شیطان کو قرآن اور ملائے اعلیٰ کی بات سننے سے روک دیا گیا تھا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو مدد کے لیے پکارنا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ بفرض محال رسول سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو بھی عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 214 سے 220 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ دار کو خبردار کرنے اور مخلص مسلمان کے ساتھ نرمی و تواضع اور شفقت و مہربانی سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو لوگ آپ کی اتباع کو تیار نہ ہو ان سے برات کا اظہار کرنے اور زبردست غالب و رحیم اللہ پر توکل و بھروسہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہمہ وقت اور ہمہ لمحہ آپ پر نظر عنایت کیے ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی سننے والا اور بہت کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 221 سے 227 میں رحمانی آیات کا نزول انبیاء کرام پر ہوتا ہے، البتہ شیطانی خیالات کا الہام جھوٹے بدکاروں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اکثر شعراء اسی قماش کے ہوتے ہیں، فکر و خیال کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، قول و فعل میں جھوٹے ہوتے ہیں، گفتار کی غازی اور کردار سے عاری ہوتے ہیں۔ البتہ کچھ شعراء ایمان و عمل کا مجسم ہوتے ہیں، نیک کرداری ان کی شان ہوتی ہے، اسلام کا دفاع ان کی پہچان ہوتی ہے، ذکر الہی
ان کی ورد جان ہوتی ہے۔ قرآن شاعرانہ تخیلات نہیں ہے، بلکہ رب کائنات کی آیات بینات ہے، جسے سب سے سچے اور سب سے اچھے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مبنی بر حق و صداقت کتاب ہے۔ اگر کوئی اس کتاب کے برخلاف عقیدہ رکھتا ہے تو اس ظالموں کو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں اور سارے انسانوں کو قرآن مقدس کی سورہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔